ہمارے سامنے روزانہ مسائل آ رہے تھے اور ایک بات کی وضاحت آپ لوگوں سے کر دوں کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی عید کی نماز اس لاک ڈاؤن کے اندر کس طریقے سے پڑھی جائے، کیا ترتیب ہو. تو انشاءاللہ عید سے 2-3 دن پہلے آپ لوگوں کے سامنے اس کے تفصیلی مسائل آ جائیں گے انشاءاللہ. آج سے میں کچھ نماز کے اور کچھ تراویح کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ تھوڑا سا سن لیجئے. ایک تو تراویح کے بارے میں یہ سن لیجئے کہ تراویح کی نماز جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں پر ہو عورتوں پر نہ ہو، ایسا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز کے اندر افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے، 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرا جائے. لیکن اگر کسی شخص نے ایک ساتھ ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرا جائے اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے نا، تو اس میں ترتیب وار 3 چیزیں ہیں. پہلے عشاء کی نماز ہے، پھر تراویح کی نماز ہے اور پھر وتر ہے. عام طور پر یہ تینوں چیزیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. پہلے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وتر ہوتی ہے، پھر تراویح ہوتی ہے اور پھر وتر کی نماز ہوتی ہے. یہ اصل ترتیب ہے. دوسرا یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور رہتا ہے صبح صادق تک. لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی شخص عشاء کی فرض نماز سے پہلے اگر وتر پڑھ لے تو پھر اس کی وہ سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی. اسے پہلے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی یا انفرادی طور پر پڑھنی ہوگی، پھر اس کے بعد اسے تراویح پڑھنی ہوگی. اس لیے کہ تراویح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی فرض کے بعد. اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی، تراویح بھی شروع ہو گئی اور اب کوئی شریک ہوا تو ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تو اسے نہیں مل سکتی ہے، تو وہ اپنی انفرادی نماز پڑھ لے عشاء کی اور پھر اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے. اسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھے کہ وتر کی جو نماز ہے وہ تراویح کے بعد یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر وتر پڑھ لی، پھر اس کے بعد وہ تراویح پڑھ رہا ہے تو بھی اس کی تراویح ہو جائے گی. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے تراویح ہو اور پھر اس کے بعد وتر ہو. لیکن اگر کوئی شخص تراویح کے اندر کچھ رکعتیں ہو جانے کے بعد شریک ہوا اور اب وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ہونے والی ہے تو پہلے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے عشاء کی فرض کے بعد اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھے. یہ بہتر طریقہ ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تراویح کی نماز کا وقت ہوتا ہے صبح صادق تک. صبح صادق سے پہلے تک کسی شخص نے پڑھ لی تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر صبح صادق ہو گئی تو گویا کہ تراویح کی نماز کا وقت چلا گیا. اب تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے. جیسے کسی نے 10 رکعت پڑھی تھی، 10 رکعت باقی تھی اور صبح صادق ہو گئی، تو اب یہ جو 10 رکعتیں ہیں اس کے بعد میں قضا نہیں ہے. اس لیے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ اور نفل نماز ان چیزوں کا وقت گزرنے کے بعد پھر اس کی قضا نہیں ہوتی ہے. قضا نماز جو ہے سنتوں کے اندر وہ صرف فجر کی سنتوں کے لیے ہے کہ فجر کی سنتیں اور فرض اگر کسی شخص کی چھوٹ جائے تو زوال سے پہلے تک سنتوں کی قضا کی اجازت اور گنجائش ہے. سنت فجر کے علاوہ دوسری کوئی سنتیں نہیں ہے کہ جن کی وقت نکلنے کے بعد اس کی قضا ضروری ہو. اسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی نیت کا طریقہ تو میں نے بتا دیا تھا، لیکن جو مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی 2 چیزوں کی نیت کرنا ضروری ہے. ایک تو نماز کو متعین کرے کہ میں امام کے پیچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی یا عصر کی یا اسی طریقے سے تراویح یا وتر، اس کو متعین کرے. نماز کی رکعتوں کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو نماز متعین کرے. اور دوسرا، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء کی بھی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. امام کی اقتداء کی نیت نہیں کریں گے تو نیت مکمل نہیں ہوگی. تو ایک تو نماز کو متعین کرے
اور دوسرا امام کی اقتداء کی نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں ہوگی تو نیت مکمل ہوگی۔ تراویح سے متعلق اور اسی طریقے سے نماز سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔